السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو دفاتر میں کام کرنے والے آفیسرز اور ان کے امپلائیز کے لیے انتہائی اہم ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم جنرل بیہیویئر کی بات کریں گے کہ کس طرح لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور کس طرح ان سے بچا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک غیر رسمی میٹنگ کا تذکرہ کریں گے جس میں ایک سائیکیٹرسٹ صاحب نے یہ چند ٹپس بتائے جن کو ہم نے 7 پوائنٹس کے اندر کیٹیگرائز کیا کہ اگر یہ 7 ٹپس اڈاپٹ کر لیے جائیں تو کوئی بھی شخص نفسیاتی ایشوز سے بچ سکتا ہے اور وہ ایک ہیلدی لائف گزار سکتا ہے، اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کر سکتا ہے۔ تو آلموسٹ دنیا کی جو بھی ریسرچ ہے، ویسٹرن ریسرچ ہو گئی یا پاکستانی ریسرچ ہو گئی، وہ آلموسٹ ان بیسک ٹپس کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے کہ اگر یہ بیسک ٹپس اڈاپٹ کر لیے جائیں تو نوجوان اور برڈن میں کام کرنے والے آفیسرز یا امپلائیز نفسیاتی ایشوز سے بچ سکتے ہیں، وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا پڑے گا یا کیا کرنا چاہیے نارمل لائف کے اندر؟ تو سب سے جو بنیادی چیز ہے کہ وہ ایک کمیونیکیشن رکھیں، سوشل انٹریکشن رکھیں، اپنے آپ کو ڈیجیٹلائزڈ لائف کے اندر محدود نہ کریں، کنفائن نہ کریں کہ جیسے ایک آفیسر جاتا ہے وہ صبح سے لے کے شام تک لائک کوئی آئی ٹی انڈسٹری میں ہے تو صبح سے لے کے شام تک کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ایوننگ کے اندر یا شام میں سوشل انٹریکشن اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے۔ کمیونیکیشن کے ساتھ جو نیگیٹو تھاٹس کسی کے ذہن میں آ سکتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام گورنمنٹ آفیسرز نے اور امپلائیز نے اور بینکس میں کام کرنے والے بھی امپلائیز نے سوشل انٹریکشن رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو دینے کی عادت ڈالیں، کہ اپنی خوشیوں کو بانٹنے کی کا مزاج ہمارا ڈیولپ ہو اور لوگوں کو کچھ دیں۔ وہ ہم ایڈوائس دے سکتے ہیں، کسی اپنے غریب رشتہ دار کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے ہیں، کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی ایک آفیسر ہے، وہ اپنی ڈیوٹی اپنے آفس کے اندر پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو لوگ باہر سے ان کے پاس چل کے آتے ہیں تو ان کے غم کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور جتنا ہو سکے ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ جو اس کا ایکٹ ہوگا یہ اس کے لیے مینٹل سیٹسفیکشن کا باعث بنے گا۔ تو ہم اس کو سمپلی کنکلوڈ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بننا، لوگوں کے لیے عافیت کا فیسیلیٹیشن کا ذریعہ بننے سے ایک انٹرنل خوشی ہوتی ہے، ایک تسکین ملتی ہے جو ہماری مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مزاج کے اندر ایکسیپٹنس ہو، کہ ہم اپنی لیمیٹیشنز کو، اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے کسی اور کو دی ہوتی ہیں، جبکہ ہمیں اللہ پاک نے کسی اور چیز سے نوازا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی لائف کو کمپیئر کر کے نہ گزاریں کہ ہم ہر معاملے کے اندر دوسروں کا مقابلہ کریں، بلکہ نہیں، ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہوئی ہیں اور ہم اس کے ساتھ قناعت کا جذبہ ہمارے اندر ہو۔ یہ کنٹینٹمنٹ یا قناعت یہ ہمیں انٹرنل سیٹسفیکشن پرووائڈ کرے گی۔ تو زندگی کے اندر اپنی لیمیٹیشنز کو ایکسیپٹ کر کے گزاریں اور دوسروں کے ساتھ موازنہ، تقابل، اس چیز کو اگر ہم چھوڑ دیں تو نفسیاتی مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے جو ٹپس تھے اس کے اندر جو چوتھا پوائنٹ ہم نے کیٹیگرائز کیا وہ یہ تھا کہ لاجیکل تھنکنگ یا اپڈیٹڈ نالج، یا ہم اس کو کنسیپچول نالج کا بھی نام دے سکتے ہیں، کہ اگر ہم اپنی فیلڈ کے اندر اپڈیٹڈ نالج رکھیں، کنسیپچول تھنکنگ رکھیں اور ہر بات لاجیکل کریں تو اس سے یہ ہے کہ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں اور جو نفسیاتی ایشوز ڈیولپ ہوتے ہیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں۔ اب وہ کنسیپچول نالج کس فیلڈ کا ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو اپنی فیلڈ کے اندر اپڈیٹڈ نالج رکھے، ایک ہیلتھ کا ڈاکٹر ہے
تو وہ اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرے، جبکہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں، جیسے ہماری بطور مسلمان ہمارے لیے قرآن پاک کی تفسیر ہے، تو یہ اسلامک نالج ایسا ہے جو ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہم کسی اسکالر سے گائیڈنس بھی لے سکتے ہیں اور اپنے اسلامک نالج کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو جو آدمی قرآن کی تفسیر پڑھتا ہے یا ترجمہ پڑھتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے مائنڈ کے اندر پازیٹیو تھاٹس ڈیولپ ہوتے ہیں اور جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے ہم نفسیاتی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارا 5واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز یا ڈیلی واک، کہ اگر ہم اپنی لائف کے اندر ایک ہیبٹ ڈالیں، عادت ڈالیں کہ ہم نے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹس، جو نارملی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں وہ 20 منٹس سے ہاف آور کرتے ہیں، اس سے اوپر اگر وہ کرنا چاہے تو اس کی اپنی آپشن ہے۔ نارملی یہ ہے کہ اگر ہم آدھا گھنٹہ ڈیلی واک کریں یا کچھ دیر ایکسرسائز کر لیں تو اس سے بھی سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، ان چیزوں سے آدمی بچ سکتا ہے اور یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی لائف کے اندر بیلنسڈ ڈائٹ استعمال کریں، ہم جو نیچرل فوڈ ہے اس کی طرف آئیں اور ایسی چیزیں جو ہماری مائنڈ کی سینسٹیوٹی کو اور بڑھائیں ان سے اوائڈ کریں، لائک کافی ہے، ٹی ہے، اس کا استعمال کم کریں۔ اس کے ساتھ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں اس سے بھی اوائڈ کریں، ساتھ جو سافٹ ڈرنکس ہیں جو آج کل ہمارے آفس کا یا لائف کا حصہ بنتی جا رہی ہیں اس سے بھی جتنا ہو سکے پرہیز کریں، جبکہ جو نیچرل چیز ہے لائک ملک ہے یا جو پھل ہیں، فروٹس ہیں، وہ ہم اپنی لائف کے اندر استعمال کریں۔ تو بیلنس ڈائٹ یوز کرنے سے بھی ہم ان چیزوں سے، نفسیاتی ایشوز سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو 7واں پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ڈونٹ بلڈ ایکسپیکٹیشن فرام اینی ون، کہ ہم نے مخلوق سے زیادہ توقعات، اننیسیسری توقعات ڈیولپ نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ لوگوں سے توقعات ڈیولپ کرتے ہیں اور وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو الٹیمیٹلی پھر جس طرح آدمی کہتا ہے کہ جی ہمارا دل ٹوٹا ہے یا ہارٹ بروکن، تو جب ہارٹ بروکن آدمی ہوتا ہے تو تب اس کو نفسیاتی مسائل فیس کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی توقعات صرف اپنے اللہ سے رکھیں اور مخلوق کے ساتھ احسان والا معاملہ رکھیں، بلکہ دینے والا جذبہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو۔ تو آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ابھی تک جن لوگوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس۔